أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. کہتے ہیں میں نے شروع میں بھی کہا تھا، انہوں نے کہا کہ اس عبارت کا مطلب خواص سمجھتے ہیں. میں نے کہا اس کتاب میں یہ بات دکھائیں. سوال تو پوچھ سکتا ہوں نا، یہ تو میرا حق حاصل ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ مہربانی کر کے بیان کرو. جی جیسے میں بیان کر رہا ہوں. میں بیان کر رہا ہوں، میں بیان ہی کر رہا ہوں مولانا، میرا میں بیان آپ سے بیان کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں بار بار کہ اس عبارت میں اس کا مطلب جو ہے وہ خواص سمجھتے ہیں، اس میں لکھا ہے. دیکھیں مولانا معذرت کے ساتھ اس میں نہیں لکھا ہے، اگر لکھا ہے تو پھر حوالہ دیں. دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں جس چیز کی ہم نے نفی کی ہے، یہ کہتا ہے میں نے بار بار وضاحت کر دی ہے. بھائی ذرا خاموشی اختیار کریں، نوازش ہوگی. دیکھیں میں نے بار بار یہی کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں علماء کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ جو المحنت صفحہ 45 میں لکھا ہوا ہے کہ رہا مشائخ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز پہنچنا. استفادہ اور افادے کا جو فرق مولانا بیان فرماتے ہیں، اگر اس پر اس لطیف نقطے پر غور کیے بغیر یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں لکھا ہے وصول الفیوض الباطنیہ من صدورہم او قبورہم. وصول الفیوض لکھا ہوا ہے، فیض یعنی فائدوں کا پہنچنا، باطنی قبروں سے باطنی فیض پہنچنا علماء کے طریقے پر صحیح ہے. ہم کہتے ہیں مولانا اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ جو آیت یا حدیث پڑھتے ہیں متعلق نہیں ہوتی ہے. مثلا آپ نے یہ حدیث پڑھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ كنت نهيتكم عن زيارة القبور